شیخ ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے باطن سے اور تربیت سے متعلق ایسی بیان فرمائی ہیں کہ بندہ اگر ان کو سمجھے اور ان پر عمل کرے تو اس کی زندگی بہت قیمتی بن سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا ایک جگہ، بندے کے اعمال صرف بے جان صورتیں ہیں اور اخلاص کا وجود ان کے لیے ارواح ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ بندہ جو اعمال نیک مثل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ادا کرتا ہے، بلا اخلاص کے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جاندار کی صورت ہو اور اس میں جان نہ ہو۔ اور اخلاص یعنی عمل کو ریا و نفسانی مزے سے خالص کرنے کی مثال روح اور جان کسی ہے۔ اگر عمل کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہے تو اس میں جان ہوگی اور وہ عمل کارآمد ہوگا، اور اگر اخلاص نہ ہو اور وہ عمل محض مخلوق کے دکھانے یا اپنے مزے کے لیے کرتا ہے تو وہ عمل مثل صورت بے جان کے ہوگا اور آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا۔ بہت اچھی مثال دے کر فرمایا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ذکر کرتا ہے، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں جیسے دیوار پہ شیر کی تصویر بنا دی جائے تو اس سے کون ڈرتا ہے؟ تو دیوار کے اوپر شیر کی تصویر تو بنا دی لیکن اس سے ڈرتا کون ہے؟ اس لیے کہ اس میں جان تو ہے نہیں۔ تو اسی طرح صرف آدمی اعمال کرتا رہے اور اخلاص نہ ہو تو ان اعمال کے اندر بھی جان پیدا نہیں ہوتی، ان اعمال کے اندر بھی قوت پیدا نہیں ہوتی۔ اور اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے، نہ تو اپنے مزے کے لیے کرے اور نہ کسی کو دکھانے کے لیے کرے۔ بہت سے لوگ کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کرتے لیکن اپنے آپ مزے کے لیے کرتے، تو یہ مزہ بھی تو اللہ کا غیر ہے نا۔ جس طرح دوسرے کو دکھانا وہ اللہ کا غیر ہے، تو یہ اپنے مزے کے لیے اعمال کرنا کہ مجھے مزہ آتا ہے، مجھے کیوں کرتے ہو ذکر کہ مزہ آتا ہے، تلاوت کیوں کرتے ہو کہ جی مزہ آتا ہے، تہجد کیوں پڑھتے ہو کہ جی تہجد کے وقت میں اٹھ کے آدمی فریش ہو جاتا ہے، مزہ آتا ہے۔ تو یہ مزے لینے کی کیفیت کے لیے اگر عبادت کر رہا ہے تو یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ بندے کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اس لیے اعمال کریں چاہے مزہ آئے یا نہ آئے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مجھے تو عمل کرنا ہے۔ تو بات سمجھ گئے؟ اخلاص کی ایک دوسری مثال سمجھیں کہ اخلاص کہتے کسے ہیں۔ یہ جو حکومت کی طرف سے نوٹ ہوتے ہیں نا، نوٹ، تو یہ اس بات کی رسید اور اس بات کے پروف ہوتے ہیں کہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ کے پاس 2000 کا نوٹ ہے تو گویا گورنمنٹ کے خزانے میں آپ کا 2000 روپے کے بقدر سونا موجود ہے، اور اس سونے کے موجود ہونے کی رسید اور ریسیپٹ یہ 2000 کا نوٹ ہے۔ تو نوٹ کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے کہ اس کا حجم ہے، سائز ہے، اس کا کلر ہے، اور دوسرا اس نوٹ کے اندر گورنمنٹ کی اپروول ہوتی ہے کہ یہ 2000 کا نوٹ یہ چلن میں موجود ہے اور اس 2000 کے نوٹ سے آپ لین دین کر سکتے ہیں، گورنمنٹ اس کی ذمہ داری لیتی ہے۔ تو حکومت کا اس کے اوپر حکم یہ اخلاص کے معنی میں، روح کے معنی میں۔ اگر حکومت کا وہ حکم اس میں سے نکال لیا جائے تو 2000 کا نوٹ تو دھرا کے دھرا ہی رہے گا، پھر اس کی کون ویلیو، کون پوچھے گا اس کو؟ ابھی ہمیں 4-5 سال پہلے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ 1000 کے نوٹ، 500 کے نوٹ کو جب ڈیٹ نکل گئی تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جن نوٹوں کے اوپر آدمی اتراتا تھا، ریجھتا تھا، وہی نوٹ ان کے لیے وبال جان بن گئے۔ اب کیسے کریں، کیسے بدلیں، کتنی لائن میں لگنا پڑے گا۔ تیسری مثال، ایک ہوتی ہے دوائی کی سائز، مثلا آپ نے کوئی گولی کھانی ہے
پیراسیٹامول ہے یا پیناڈول ہے یا کروسین ہے، یہ دوائیوں کے نام ہیں. تو ایک تو گولی کی شکل ہے، ایک اس کا سائز ہے، یہ تو اس کی صورت ہوئی. اور گولی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر ایکسپائری ڈیٹ میں ابھی ٹائم ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے. جب ایکسپائری ڈیٹ نکل جاتی ہے، اب چاہے گولی چاہے کتنی خوبصورت دکھے، چاہے کتنی اچھی ہو، لیکن اس کو کھا کے کریں گے کیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایکسپائری ڈیٹ تو نکل گئی، اس کی روح تو نکل گئی. تو ٹھیک اسی طرح اعمال، چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے تلاوت کریں، چاہے ذکر کریں، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو یوں سمجھو ان کے اندر روح نہیں ہے. اخلاص نہیں ہے تو اس کے اندر روح نہیں. اور اخلاص کیا ہے؟ کہ آدمی اپنے اعمال کو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کرے، نہ تو اپنے مزے کے لیے کرے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے کرے. ایک نواب صاحب تھے، ان کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کو برتن ٹوٹنے کی آواز بہت پسند تھی. چینی کے جو برتن آتے ہیں وہ برتن کھنن کر کے ٹوٹتے ہیں نا، تو وہ آواز اس کو بہت پسند تھی. تو مہینے بھر کی تنخواہ جب مہینے پہ اس کو آخری تاریخ کو ملتی تو آدھی تنخواہ کی وہ کروکری برتن لے کر آتا، چینی کی برتن لے کے آتا، اور آدھی تنخواہ اپنے گھر کے کام کاج کے لیے رکھتا، اور برتن لے کے اوپر چھت پہ چڑھ جاتا اور ایک ایک رکیبی، ایک ایک پلیٹ چھوڑتا، اور وہ کھنن کر کے ٹوٹتی تو کہتے مزہ آ گیا، واہ. کبھی پیالہ چھوڑتا، کبھی پیالی، کبھی رکیبی، اور جیسے وہ ٹوٹتی تو کہا مزہ آ گیا. اب بتائیے یہ کوئی خاک مزہ ہے؟ اسی طرح کوئی آدمی اعمال کرے اللہ کے علاوہ مخلوق کو دکھانے کے لیے، یہ مخلوق کیا دے دے گی ہمیں؟ جیسے وہ برتن ٹوٹ رہے ہیں، کسی آدمی کی 6,000 کی تنخواہ ہے اور وہ 3,000 روپے کے برتن لایا اور وہ گرا رہا ہے، تو بتائیے یہ جو ہلکی سی آواز آ رہی تھوڑی دیر کے لیے اس سے کانوں کی لذت آ رہی ہے، اس سے اس کو کیا نفع ہو رہا ہے؟ اس کی بھوک دور ہو رہی، اس کی ٹھنڈی گرمی سردی دور ہو رہی، یا اس کا فقر و فاقہ دور ہو رہا ہے، یا اس کی پریشانی دور ہو رہی؟ کچھ بھی نہیں، صرف مزہ ہے کانوں کا. ٹھیک اسی طرح جو آدمی اعمال کرتا ہے اور اس میں مزہ پاتا ہے اور مزے کے لیے کرتا ہے، تو یہ مزہ نہ تو پیٹ بھر رہا ہے جی، نہ کوئی انرجی تیار کر رہا ہے، نہ اس کے ذریعے سے دنیا آخرت کی کوئی ضمانت ہے، اس سے کچھ کام بننے والا ہے، تو پھر اس مزے کے چکر میں کیا پڑ رہا ہے؟ اسی طرح کسی کو دکھانے کے لیے ہم عمل کریں تو چلو اس نے ہمیں دیکھ لیا، رات کی تاریکی میں 12 بجے ہم رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، یا 3 بجے اٹھ کے سجدے میں پڑھے تھے، کسی نے ہمیں دیکھ لیا، تو اس کے دیکھنے سے ہمیں کیا ملا؟ کیا اس نے ایک پیالی چائے پلا دی؟ کیا اس نے ایک جوڑے کپڑے دے دیے پہننے کے لیے؟ کیا اس نے اپنا نام ہمارے گھر پہ ہمارے نام کر دیا، اپنا گھر ہمارے نام کر دیا؟ کیا اپنی کھیتی ہمارے نام کر دی؟ یہ وہ ہمارے عمل سے اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے بہت کچھ جائیداد ہمارے نام کر دی؟ کچھ بھی نہیں. تو جب کوئی بندہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا تو اس کو دکھانے کا کیا فائدہ پھر؟ اور جو رب سب کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے دکھانے کی نیت نہیں، تو یہ کتنی اوچھی حرکت ہے دوستو. اس لیے یہ نظر ہی نہ ہو، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، مجھے مزہ آئے یا نہ آئے، مجھے تو یہ عمل کرنا ہے اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے. یہ ہے اخلاص. تو جس طرح سے دوائی کی شکل موجود ہے لیکن ایکسپائری ڈیٹ نکل چکی ہے، تو یوں سمجھیے کہ اس میں سے اس کی روح نکل چکی. جس طرح 1000 کا 500 کا نوٹ موجود ہے لیکن حکومت کی طرف سے اس کو رد کر دیا گیا، اس کا چلن بند کر دیا ہے، تو اس میں سے روح نکل چکی ہے، اب شکل رہ گئی ہے 500 کے نوٹ کی اور 1000 کے نوٹ کی. یا اسی طرح سے کوئی جاندار ہے، کوئی جانور ہے، کوئی گائے بھینس ہے، بکری ہے، مرغی ہے جی، اور اس میں سے روح نکل جائے تو صرف شکل رہ گئی ہے، روح نکل چکی، اب کسی کام کا نہیں. ٹھیک اسی طرح اعمال کے اندر، اعمال جو ہیں ظاہری خول ہے، ظاہری صورتیں ہیں، اور اخلاص کے ساتھ کرنا، اخلاص ان کے لیے روح کے مانند ہے، جس روح سے یہ اعمال زندہ رہتے ہیں.
اس لیے ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. جمعہ کا دن ہے، مسجد کے چندے کا سامنے سے برتن گزرتا ہے، یہ سامنے سے دامن پھیلا کے گزرتا ہے کہ مسجد کے لیے ہے، تو جو بھی دے اخلاص کے ساتھ، جو بھی دے اخلاص کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں جو دیکھ رہے ہیں ذرا ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں کتنا دینے والا سخی ہوں. سب تو 54 58 دے رہے ہیں، دیکھو میں تو 500 روپے دے رہا ہوں، کہ میں تو 100 روپے دے رہا ہوں. بس یہ دل میں آتے کے ساتھ ہی ثواب ختم. بہت سے لوگ مسجد مدرسے کو چندے لکھواتے ہیں، اب مائک پہ آتے کے ساتھ ہی سارا کا سارا ثواب لٹ جاتا ہے. اور مائک والے بھی دیتا ہے روپیہ 1 اور اس میں بیٹری اور مائک کا انرجی خرچ کرتا ہے 2 روپے کے برابر. اور جب تک پورے خاندان کی مغفرت کا اعلان نہ کر دے وہاں تک دینے والے کو بھی مزہ نہیں آتا. تو یہ ہماری اندر کی ہوس ہے، ہمارے اندر کی ہوس ہے. اس ہوس کو ہمیں ختم کرنا. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، دونوں حالت برابر ہونی چاہیے. اب اس کا پتہ کیسے چلے ہمارے اندر اخلاص آیا کہ نہیں آیا؟ تو اگر کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے اور ہم دے رہے ہیں، تو اب تو ہمیں پتہ نہ چلا کہ ہمارے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے نیت یہ ہو کہ فلاں دیکھے اور خوش ہو جائے کہ دیکھو بھائی یہ آدمی کتنا سخی ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے. یہ تو ریا ہوئی. اخلاص کی پہچان یہ کہ جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت دل کے اندر ایٹھن نہ آئے، اس وقت دل کے اندر سانپ نہ لوٹے، اس وقت جو ہے اکڑاہٹ نہ ہو کہ یار کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، کوئی تو دیکھے کہ میں اتنی رقم دینے والا ہوں، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں. اب وہ اندر ہی اندر تڑپ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، ریا کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ریا کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا. آج یہ جہیز ہوتے ہیں، بھات ہوتے ہیں، یہ جو دنیا بھر کی چیزیں خرافات ہیں، اس میں سب کیا ہوتا ہے؟ بھائی بہن کو، بھائی اپنی بہن کو، بھائی اپنی بھانجی کو کوئی چیز اس کے نکاح میں دینا چاہ رہا ہے، چاہے کوئی کپڑا ہے، کوئی زیور ہے، کوئی نقد ہے، کچھ دینا چاہ رہا ہے جی، اور وہ سب کے اندر اعلان کر کے پھر دے، کیسا لگے گا؟ چھوڑیے یہ بات پتہ نہیں سمجھ میں آئے نہیں آئے، کیونکہ ابھی تو رنگ چڑھا ہوا ہے نا سب پر. مثال کے طور پہ آپ باپ ہیں، آپ باپ ہیں اور آپ کا بیٹا بڑا ہو چکا جی، اور وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ کے گھر میں آپ کا ناشتہ لے کے آتا ہے، تو سب کو کہہ رہا ہے بھائی دیکھو باپ کے لیے لے کے جا رہا، دیکھ لو اچھی طرح. اب وہ راستے میں سب کو دکھا کے لے کے جائے اور باپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرا بیٹا تو اس طرح سے دکھا کے لاتا ہے سب، تو بتائیے اچھا لگے گا؟ یہ تو خیر بیٹا ہے، بیٹے کی بیوی اور آپ کی بیوی، ساس بہو ہوئی نا. بہو اگر سب کو دکھا کے لاوے اور کہے گی یہ ساس کے لیے لے کے جا رہی ہوں، تم بھی ذرا گواہ رہنا، یہ میری ساس بڑی چنچل ہے، تم بھی گواہ رہنا کہ یہ دیکھو 3 روٹی ہیں، گھی چپڑی ہے اور ساتھ ساتھ میں چھاچھ ہے اور گڑ ہے، یہ لے کے جا رہی ہوں صبح میں ناشتے کے لیے اس کے، اور ساس کو پتہ چل رہا ہے، تو پھر سانس لینے دے گی کبھی وہ؟ یہ اس کو اچھا لگے گا؟ اور اچھا لگنا بھی نہیں چاہیے. بھئی میرا بچہ مجھے ناشتہ دے اور سب کو دکھا کے لائے تو یہ تو میری غیرت کے خلاف ہے. بچہ، بچے کی بیوی، بچے کی ماں کے لیے اگر کوئی خدمت کرے اور اس کو جگ ظاہر کرے تو اس کی غیرت کے خلاف ہے. تو جب دنیا کا انسان غیرت رکھتا ہے اپنے اندر، دنیا کا انسان اپنی عزت نفس رکھتا ہے، تو اللہ تو بہت بڑے ہیں، اللہ تو بہت بڑے ہیں. مجھے تو کوئی آدمی مجمع کے اندر کہے یہ جی آپ کو ہدیہ ہے، تو اتنی غیرت آتی ہے، اتنی غیرت آتی ہے، اتنی غیرت آتی ہے کہ پوچھو مت. حالانکہ ہدیہ سنت ہے، ہدیہ لینا بھی سنت ہے، دینا بھی سنت ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ غلط ہے، طریقہ غلط ہے. تو پھر کیا طریقہ ہے اس کا؟ طریقہ بتلا رہا ہوں لیکن اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے دینا ہے.
طریقہ اس کا یہ ہے کہ آدمی تنہائی اختیار کرے، تنہائی اختیار کرے، یعنی تنہائی میں بیٹھے ہیں تو تنہائی میں جائے، یا جس جگہ پر رہتے ہیں اس جگہ جائے، یا اگر مجمع ہے تو کہ حضرت مجھے تنہائی میں آپ سے 2 بات کرنی، جب ہٹ گئے اس کے بعد کہے کہ یہ کچھ ہدیہ دینا چاہ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا ہے حضرت رد نہ فرمائے، قبول فرما لیجیے، مجھے خوشی ہوگی۔ اب سارے کے سارے ہٹ گئے، اب ان کے لیے لینے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ان کو غیرت ہی آتی ہے کہ ہمیشہ بیان میں کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی مخلوق میں سے کوئی بندہ ہدیہ دیتا ہے تو سننے والا یا دیکھنے والے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ لو ہمیں تو کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ دیتے ہیں، اور یہاں انہیں جو ہے یہ سیٹھ لوگ دے رہے ہیں، انہیں انڈسٹری والے دے رہے ہیں، ان کو جو ہے یہ فلاں فلاں کاروباری اور بزنس مین اور ٹھیکیدار دے رہے ہیں، یہ ان کے پیسوں پہ پلتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں اللہ سے مانگو۔ تو اس وقت وہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو بندہ دے رہا ہے یہ خود نہیں دے رہا، نہ اس سے پہلے دیا نہ شاید اس کے بعد دے گا، آج اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالا تو یہ بھی تو اللہ ہی دے رہے ہیں، اللہ نے واسطہ اس کو بنایا، اللہ نے واسطہ اس کو بنایا۔ لیکن جس کی عقل کم ہوتی ہے وہ تھوڑی سمجھتا ہے ان باتوں کو۔ تو بہرحال ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، کوئی بھی عمل کریں اخلاص کے ساتھ۔ گجرات کے اندر الحمدللہ یہ چیز بہت عام ہے، وہاں کسی مسجد کو دینا ہے تو کیا نام لکھوں رسید میں، تو کہتے جی ایک مسلم بھائی کی طرف سے، نام کی جگہ لکھتا ہے ایک مسلم بھائی، نیچے رقم لکھتا ہے 1000 روپیہ 10,000 روپیہ، مثلا نام نہیں لکھواتا، سب کے سامنے بیٹھا وہاں بھی نہیں لکھواتا اور اکیلے میں لکھوانا وہاں بھی نہیں۔ تو کہ اس رسید تو اس لیے پھڑوا رہے ہیں تاکہ بد اخلاقی نہ ہو، کئی مرتبہ آدمی کو دیا رسید نہیں لی تو سامنے والے کا دل پھر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ رکھ لے کچھ مسجد میں دے، یا ہو سکتا ہے پورا رکھ لے، تو رسید دے دی تو گویا اس بات کا پروف ہو گیا کہ اب ان کو بھی جواب دینا ہے کہ 10,000 روپے فلاں سے ملے تھے وہ حساب میں نہیں آ رہے، وہ کہاں ہے۔ تو رسید تو ضرور لے لیکن اس پہ اپنا نام لکھوانا ضروری نہیں، تو لکھ دے ایک بندہ مومن کی طرف سے۔ اور وہ جو سالانہ رپورٹ چھپتی ہے بہت سے اداروں کی تو میں دیکھتا ہوں ڈھیر ساری لسٹ وہ ہوتی ہے، ایک مسلم بھائی کے، ایک مسلم بھائی، ایک مسلم بھائی، اس میں نام ہی نہیں ہوتا۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 5 روپے لکھیں، لکھو جی نام لکھو، اپنا نام لکھوایا، اپنے باپ کا بھی نام لکھوایا تو اچھا خانہ چھوٹا ہوتا ہے اپنا دادا کا بھی لکھوائے، وہ تو رسید کا خانہ چھوٹا ہوتا ہے ورنہ دادا کا بھی لکھوایا۔ لکھنے لکھانے پہ بات یاد آئی، بھائی یہ جو MPR NRC اور CAA ہے، ہمارے بڑے بڑے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی حکومت کا آدمی آئے، اسکول کے ہوتے ہیں لوگ ٹیچر وغیرہ جن گننا کرنے والے، یہ جن گننا نہیں ہے، پہلے اس بات کو سمجھ لیں، سینسیکس جس کو کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، ان میں باطل کے بہت خطرناک ارادے اور منصوبے ہیں۔ یہ بتاؤ بھائی ووٹر کارڈ سب کے پاس ہے، آدھار کارڈ سب کے پاس ہے، تو ہمارے ڈیٹا تو تمہارے پاس موجود ہیں اور کتنا چاہیے تم کو، تمہارے رجسٹروں میں تو لکھیں، تمہیں جو حکومتوں پہ اوپر تک پہنچایا انہیں یہ ID کارڈ کے ذریعے سے ووٹ دے دے کر اور آدھار کارڈ کے ذریعے سے ووٹ دے دے کر تو تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے، اب کیوں اتراتے ہو؟ تو بالکل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اصول کیا ہے، وہ افسر آئے گا، افسر کیا آئے گا، وہ ایک اسکولوں میں کام کرنے والے تنخواہ داری جو ہوتے ہیں انہی کو بھیجیں گے، ہاں جی آپ کا نام کیا ہے، نام لکھ، آدھار کارڈ کا نمبر کیا ہے وہ لکھ لیا، پین کارڈ کا نمبر کیا ہے وہ لکھ لیا، ووٹر ID کا نمبر کیا ہے وہ لکھ لیا، تمہاری پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی، تمہاری امی ابا کی، بھئی میرے امی ابا کی پیدائش وہ مر کے دنیا سے چلے بھی گئے، ان کی تاریخ پیدائش کا تجھے کیا مطلب، اور وہ یہاں اس دنیا میں تھے، دھرتی میں تھے، تبھی تو میں پیدا ہوں، آسمان سے تھوڑی ٹپکا ہوں۔ یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں خاص منصوبے کے تحت ہو رہی ہیں۔ اب وہ جو ہے چارٹ لکھ کر لے جائے گا، ٹھیک ہے، لکھ کر لے جائے گا، نیچے دستخط بھی کروا جائے گا ہمارے، یہ چارٹ جو آپ نے تیار کیا یہ ہماری ہی بیان اور ہمارا ہی بیان، ہماری تحریر ہمارے خلاف استعمال ہوگی، ہمارے خلاف گواہی بنے گی۔ اب وہ لے جا کر اسکول میں جہاں بھی آفس ہوگا وہاں جا کر بیٹھے گا اور یہ دیکھنے کے بعد لکھ دے گا یہ جاننے میں مسلمان میاں بہت ہیں، لکھو ڈی ان پہ، ڈی،
پیچھے لکھ دے گا ڈی. ڈی کے معنی ڈیفالٹ یا ڈاؤٹ فل سٹیزن، یعنی اس میں شک ہے کہ یہ یہاں کا ہے کہ نہیں. اب جب اس نے شک لکھ دیا، شک لکھتے کے ساتھ ہی آپ کے آدھار کارڈ ختم، کیونکہ آدھار کارڈ تو ان کی مشینوں میں ہے نا. آدھار کارڈ ختم. جب آدھار کارڈ ختم تو اسی سے تو کھاتا کھلتا ہے. بینک میں گئے، بھائی ہمیں 1 لاکھ روپے نکالنے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، جی پروف لاؤ، پروف دیا تو یہ تو ریجیکٹ ہے. تو گویا 1 سیکنڈ کے اندر آپ کی ساری پراپرٹی حکومت کی پراپرٹی ہو گئی. 1 سیکنڈ کے اندر سارے کے سارا ہمارا بینک جو ہے اکاؤنٹ بند ہو گیا. نہ ہم اپنے گھر کے مالک رہے، نہ اپنی گاڑی کے مالک رہے، نہ زمین کے مالک رہے، نہ بینک کے مالک رہے، سب ختم. ہماری زندگی جو ہے انہوں نے 2-3 ڈیجٹ کے اندر، 2-3 آنکڑوں کے اندر محدود کر دی ہے. اگر ہمارا یہ ڈیٹا اڑا دیں کمپیوٹر میں سے، آدھار کارڈ اڑا دیں تو ہم کھڑے رہ جائیں گے، اپنے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم انسان ہیں اور اس دھرتی کے رہنے والے ہیں. تم کہاں کے ہو، کون سی سرحد سے نکل کر گھس کے آئے، ہم کچھ نہیں جانتے. اس لیے بالکل دینے کی ضرورت نہیں. آئے لڑنے جھگڑنے نہیں، بھائی ہم نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے. اور ایک بات یاد رکھنا، پولیس ہو، ملٹری ہو، انٹیلیجنس ہو، وزیر اعظم ہو، فقیر اعظم ہو اور پرائم منسٹر ہو، یہ سب کے سب نوکر ہیں. نوکر 5-5 سال کے لیے آتے ہیں، تنخواہوں پہ آتے ہیں. بادشاہ نہیں ہے یہ ہمارے خالق و مالک نہیں ہے. نوکر ہیں، نوکر. کل یہ ہار جائیں جوتی کے برابر بھی کوئی اہمیت نہیں دے گا ان کو. اور کتنے آ کے مر کے جہنم میں چلے گئے. یہ نرسمہا راؤ جس کے زمانے میں بابری مسجد شہید ہوئی تھی، حیدرآباد کے علاقے کا تھا. ایک پہاڑی کے اوپر اس کو جلانے کے لے گئے اور آگ لگا دی اور چھوڑ کے چلے آئے. ابھی ادگجرائی تھا کہ کتا کان پکڑ کے لے کر نیچے چلا ہے اس کی کھوپڑی. اور پھر نہ جانے کیسے کیسے وہ اس بات کو اتنا دبایا، لیکن جو لوگ وہاں جانتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا. تو کیا اہمیت ہوئی؟ یہ سب کے سب نوکر ہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ول پاور کب پیدا ہوگی؟ جب ایک اللہ کو مانیں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، جی حرام کھانا بند کریں گے، حلال کھائیں گے، تب یہ ول پاور پیدا ہوگی. جس نے اپنی معلومات دی، یہ سمجھے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار لی. ان کے مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ سنو، یہ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، اس کو نہ تو کوئی سمجھانے والا ہے، اس قوم میں کوئی ہے ہی نہیں. نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی ظالم ہے، نہ کوئی بتانے والا ہی نہیں، رہبری کرنے والا نہیں. اور دماغ کے اوپر مسلمانوں کی نفرت ایسے بٹھائی ہے کہ آج چاہے گولی چلوا لو، آج چاہے قتل عام کروا لو ان سے. ویسے تو جیو ہتیا، فلاں ہتیا، اور ایک انسان جو سب سے افضل ہے اس دنیا کے اندر، اس کو چاہے جتنا مروا لو، وہ ہتیا نہیں. نفرت بٹھائی گئی، نفرت بٹھا کے ان کو تیار کیا گیا. اب یہ کریں گے کیا؟ مسلمانوں کو اس طرح سے لاکھوں کروڑوں کو یہ جو ہے ان کی شہریت ختم کریں گے، افراتفری میں ڈال دیں گے. بہت سارے دلت سماج کے، او بی سی، SC ST، ان تمام کو جو ہے یہ ووٹ کا حق ان سے چھین لیں. اب کچھ برہمن قسم کے وہ لوگ بس وہی ووٹ دیں گے اور وہی یہ بالائی کھائیں گے راج پت کی. یہ ہے ان کے ناپاک منصوبے، یہ ہے ناپاک ارادے. لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے انشاءاللہ. لیکن دوستو، ہمارے سامنے کچھ ملکوں کی تاریخ ہے، برما کی تاریخ ہے، اور نہ جانے کہ فلسطین کی تاریخ ہے. پوری قوم کو پنجرے میں قید کر کے اس طرح سے بے بس کر دیا گیا ہے. اس لیے رسم و رواجوں کو چھوڑو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے اعمال کرو، اچھے شان کے ساتھ رہو، اپنے ایمان پہ محنت کریں. انشاءاللہ کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اللہ کی رحمت آتی ہے تب جب کہ ہم اللہ کی بات مان کر چلیں اور اس پر عمل کریں، تب آتی ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، نمک حرامی کرتے رہیں اور پھر کہیں کہ اللہ مدد بھیج دے، فرشتے بھیج دے، تو ایسی مدد نہیں آیا کرتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.